बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह कामरान और हाजिर हूँ आज एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के नैब अमीर मोहतरम जनाब लियाकत बलोच साहब हैं। हम उनसे कुछ सवालात के जवाबात हासिल करने जा रहे हैं। मोहतरम लियाकत बलोच साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने शफकत का मुजाहरा किया और हमें वक्त दिया है। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन एक बगैर बेयकीनी सी है। जमात इस्लामी इस हवाले से इस ऐलान को किस नज़र से देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं कामरान साहब का बहुत शुक्रिया, आपके यूट्यूब चैनल का शुक्रिया। लेकिन अब 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। बेयकीनी इसलिए है कि भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने तोड़ी, उन्होंने भी जिद में तोड़ी, और जिन्होंने इलेक्शन कराना था उन्होंने भी जिद कायम रखी कि इलेक्शन नहीं होना। अब बाकी असम्बलियाँ भी खत्म हो चुकी हैं। अब आइन में जितनी भी गुंजाइश थी चीजों को आगे पीछे करने की, वो खत्म हो गई है। आइन मौजूद है, अदालत मौजूद है, जमहूरियत का अमल मौजूद है, तो इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं है। जो पिछले हम 25 साल को देखें तो हर इलेक्शन पे यही बेयकीनी कायम होती है कि इलेक्शन नहीं होना जी, इलेक्शन नहीं होना जी, लेकिन इलेक्शन हो जाता है। मसला महज इलेक्शन का नहीं है, मुल्क की सियासी इस्तेहकाम जरूरत है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होने चाहिए। और किसी को मसनूई तौर पर नवाज देना और किसी को मसनूई तौर पर इलेक्शन के मैदान से निकाल देना, ये जमहूरियत के लिए भी और इंतखाबात के लिए भी अच्छा नहीं। और एस्टैब्लिशमेंट और रियासत की ताकत जो है वो देख चुकी है कि भुट्टो साहब को बनाने में, नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को बनाने में, और इमरान खान साहब और उनके ग्लैमर को बनाने में रियासत ने अपना सारा हक अदा कर दिया। लेकिन जब अहलियत नहीं होगी, जब पार्टी नहीं होगी, जब कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो ना सियासत मजबूत होती है, ना जमहूरियत मजबूत होती है, ना मुल्क के मसाइल हल होते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। ये साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना होने चाहिए। जहां तक बाएतमाद इलेक्शन होने का है, तो मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से तो ये भीख मांग के हासिल नहीं हो सकते। जब तक कि कौमी क़यादत, सियासी क़यादत अपनी माजी की गलतियों से रजू न करे, तस्लीम करके कौम से माफी न मांगे, और इक़्तिदार और कुर्सी की हवस में एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार न बने। अब दुनिया खुली आंखों से देख रही है जिन लोगों को तोड़ ताड़ के पेश किया गया भुट्टो साहब को, फिर जिन्हें तोड़ ताड़ के पेश किया गया नवाज शरीफ खानदान को, और जिन्हें तोड़ ताड़ के इमरान खान साहब को पेश किया गया, ना वो सियासी वफादार हैं, ना उनके नजदीक मुल्क व मिल्लत की कोई अहमियत है, उनके अपने मफादात हैं। बहरहाल इंतखाब होने चाहिए। लंगड़ी लूली जमहूरियत भी मुल्क के लिए बेहतर होती है। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा चर्चा है, और इस हवाले से वैसे भी हो रहे हैं, टीवी चैनल्स पर कॉलम निगार इस पर जो है तबाहमाई कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही होता है कि भी हर एक को मौका मिलना चाहिए। महज ये नहीं है कि भी किसी को नवाजा जाए या किसी को नजरअंदाज किया जाए। असल चीज है कि इंतखाबात के, आइन के, जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी है कि आइन के आर्टिकल 62-63 के मुताबिक पार्टियां उम्मीदवारान का चुनाव करें और उन्हें टिकट दें। लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी है कि इंतखाबी ज़ाब्ते में इंतखाबी अखराजात के लिए जो हद मुकर्रर है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसे वायलेट नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड महज ये नहीं है कि किसी को, यानी सबको हिस्सा लेने का नारा बुलंद करके समझें कि लेवल प्लेइंग फील्ड है,
لیول پلینگ فیلڈ تو ہے کہ صاف الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، اخراجات مال دولت کی بنیاد پہ جو جمہوریت کو اغوا کیا جاتا ہے، انتخاب پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، تو یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کے خلاف ہے۔ سب کو حصہ بھی انتخاب میں حصہ لینے کا حق بھی ملنا چاہیے، اور انتخابات کے لیے جو ضابطے ہیں ان کی بھی پابندی ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے کہ وہ اپنے ضابطوں پر عمل درآمد کرے۔ تو میرے نزدیک تو لیول پلینگ فیلڈ کسی ایک کام کا نام نہیں ہے، یہ مجموعی طور پر وہ تمام چیزیں جو انتخابات کو شفاف اور غیر جانبدارانہ اور بااعتماد بنا سکتی ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل ہونا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک جملہ بڑا سرکولیٹ ہو رہا ہے اور بڑا فیمس ہے، ساڑی دال ہو گئی ہے۔ میری مراد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے بارے میں ہے۔ کیا مقتدر قوتیں لاڈلے کے بعد کسی نئے لاڈلے ترین کو فیوریٹ قرار دینے جا رہی ہیں اور اس کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ خیال ہے کہ جب تک سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی لیڈرشپ میں اور محض ایک بے اصول سیاست کی بنیاد پر ممبری کے شوقین لوگ اسی طرح حاوی رہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بارے نعرے ہوں گے اور جمہوریت کی بھی کچومر نکالا جائے گا اور من پسند نتائج بھی حاصل کیے جانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج یا ریاست کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی اگر سیاسی قیادت ٹھیک ہو جائے، سیاسی جماعتیں ٹھیک ہو جائیں اور الیکشن لڑنے والے سب جو ہیں وہ اس چیز پر اتفاق کر لیں کہ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر سجدہ ریزی بند کی جائے، یہ سب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ دڑا دڑ بھاگ کے اپنی پارٹیوں سے کسی اور پارٹی میں گھستے جا رہے ہیں، یعنی سیاسی بے وفاؤں کی بے شرمی کی بھی حد ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ان کو قبول کر رہی ہیں ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ دونوں طرف جو ہے وہ آگ برابر کی لگی ہوئی ہے، لیکن عوام کچلے جا رہے ہیں، جمہوریت کچلی جا رہی ہے، پارلیمانی روایات کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو محض اقتدار حاصل کرنے کی پڑی ہوئی ہے، لیکن عام آدمی کی غربت کا، مہنگائی کا، بجلی کی تباہی، گیس کی جو تباہی عوام پر مسلط ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آج یہی پاپولر جماعتیں ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کشمیری کن ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، فلسطینی کن مظالم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ امت کے ان مسائل پر بھی اپنے کوئی آواز بلند کریں۔ اس لیے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جن کے اندر یہ دکھ درد اور احساس نہیں ہے وہ ان کے دکھ درد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں اب نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے مضبوط ہو کر وہ سیاسی عمل کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ کہاں سے آئی ہے، مسلم لیگ نون کو دیکھیں وہ کہاں سے آئی ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے تو کیسے آئی ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے یہ آتی ہے اسی طرح جو ہے ان کو کک آؤٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان پارٹیز کی پوزیشن یہ ہے اور یہ پھر پاورفل بھی سمجھی جاتی ہے، ملک میں اقتدار کے لیے فیوریٹ بھی سمجھی جاتی ہے، تو پھر یہ ہمارا سیاسی عمل کیسے درست ہوگا؟ میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ سیاسی جماعتیں خود ٹھیک ہوں، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کرے، محض کرسی کی لالچ میں، ممبری کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں نہ ملک کو برباد کریں، نہ قوم کو برباد کریں، نہ نئی نسل کو تباہی کی طرف دھکیلیں۔ اس کی ساری تباہی کے ذمہ دار یہ اقتدار کی ہوس پرست جو قیادت اور جماعتیں ہیں وہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اب سمجھنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، ایک شعور کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ جماعت اسلامی پوری ملک و ملت کے سامنے ہے، ہم امانت سے، دیانت سے، محنت سے، خدمت کے ساتھ کام کرتے ہیں،
اور جہاں کہیں بھی ہمیں موقع دیا گیا ہے جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا ہے، اور جماعت اسلامی نے اپنی اہلیت اور اپنی ساکھ کو تسلیم کروایا ہے۔ آج بھی اگر قوم ترازو نشان کا ساتھ دے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جماعت اسلامی کے امیدواران کی پشتبانی کرے، ان کی حمایت میں آ کے کھڑے ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو بحرانوں سے بھی نکالیں گے اور پاکستان کے عوام کو ریاست کی اندھی طاقت سے بھی نجات دلائیں گے۔ جاگیرداری، سرداری، قمنداری اور یہ جو لوٹ کا مار ہے، مال دولت ہے، اس سے بھی پاکستان کی سیاست کو نجات دلائیں گے۔ پاکستان کی ضرورت ہے یہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہونی چاہیے، یہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور یہ کام وہی پارٹی کر سکتی ہے کہ جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو، جس کے اندر کوئی خدمت کا جذبہ ہو، جس کے اندر اہلیت ہو، اور ملک بھر میں سے اچھے لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ پاکستان کو بحرانوں سے بھی نجات دلائے گی۔ عوام ہمارا ساتھ دیں تو پاکستان اسلامی بھی، خوشحال بھی، مستحکم بھی اور کرپشن فری پاکستان ہوگا۔